آل محمد پر محمد وعجل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الأراضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، ان کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، اس فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتدموں تک ہمیں ان کے بہترین جانثاروں میں قرار فرمائے، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے، انشاءاللہ ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے انسان کو کچھ اس انداز میں خلق کیا ہے کہ انسان کے اندر کسی ہدف کو حاصل کرنے کی، کسی مقصد کو حاصل کرنے کی ایک جستجو ہے. اگر کسی انسان کے اندر جستجو نہیں ہوتی، ہدف نہیں ہوتا، مقصد نہیں ہوتا، تو وہ انسان ایک ناکارہ انسان میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور ایسا بہت کم ہوتا ہے، ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے جس کو پورا کرنا چاہتا ہے. اب یہ کہ انسان کے اپنے عقل و شعور پر ہے کہ اس نے کس چیز کو اپنی خواہش بنایا، کس چیز کو اپنا ہدف بنایا. بعض لوگ دنیا کی بھیڑ چال کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان کے پاس صرف ایک اصول ہوتا ہے، جو سب ہدف بنا رہے ہیں وہ بھی ہدف بنا لیتے ہیں، جس کو سب مقصد بناتے ہیں وہ اسی کو مقصد بناتے ہیں. تو اگر مثال کے طور پر وہ امریکہ میں رہ رہے ہیں تو وہی کریں گے جو امریکنز کرتے ہیں، اگر وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو وہی کرنے لگتے ہیں جو پاکستانی کرتے ہیں. انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان میں اور جانوروں میں جو بہت بڑا فرق ہے وہ یہ کہ جانور جس ماحول کے اندر ہوتا ہے، جس جگہ پر ہوتا ہے، اسی کے حساب سے چلتا رہتا ہے. انسان ایسا نہیں ہوتا. انسان اپنے ماحول کو سے اثر تو لیتا ہے لیکن اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. اور اللہ نے انبیاء کرام کو اسی کام کے لیے بھیجا ہے. اس پوائنٹ کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور اس کے بعد یہ 4 دن کے لیے جو موضوع ہمارے پاس ہے اس کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اگر آپ نے قرآن کریم میں اور مختلف روایات کے ذریعے سے
انبیاء کرام کی زندگی کا کبھی نہ کبھی مطالعہ کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ معمولاً ایسا ہوا ہے کہ پورا معاشرہ کچھ کر رہا تھا اور نبی نے کسی اور تعلیم کی دعوت دی ہے۔ تھوڑا سا ایکو کم کر لیجئے، آپ کے کانوں پہ بھی بھاری گزر رہا ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ انبیاء کرام اس طریقے سے ہوتے تھے، وہ معاشرے کی غلطیوں سے لڑتے تھے اور معاشرے کو کسی اور سمت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہمارے پاس موجود ہے مثلاً ہر نبی نے جس نے قربانیاں دی ہیں، معاشرے کی کسی ایک برائی سے لڑنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے وہ نہیں کیا جو سب کر رہے تھے، اللہ کے راستے کو فالو کیا۔ کوئی آڈیو میں ہوگا تو پلیز آواز میں ایکو کم کر لیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ ایک مطلب ہے کہ ہم معاشرے کو کیا دینا چاہتے ہیں، دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم خود کیا ہونا چاہتے ہیں۔ ایک انبیاء کا کام ہے، وہ خود اپنے آپ کو تیار کرتے تھے، پھر معاشرے کو تیار کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو کیا دینا چاہتے ہیں، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ خود کیا لینا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی ایک اور یہ آتی ہے کہ انسان یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کو بعد میں دینا ہے، پہلے تو خود اپنے آپ کو لینا ہے۔ اس کے اوپر اگر ہم کام کریں تو پھر ہماری ایک بہت بڑی مشکل حل ہوتی ہے، جو آج کے زمانے میں ہم سب کو بہت زیادہ نظر آ رہی ہے۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ عجیب و غریب حالات سے گزر رہا ہے۔ سیاسی اعتبار سے بھی افراتفری ہے، دینی اعتبار سے بھی افراتفری ہے، اور پورے ملک میں چونکہ افراتفری ہے تو جو ہم ایک خاص فکر کے ماننے والے ہیں ان کے اندر بھی افراتفری آئی ہوئی ہے، ان کے اندر بھی مسائل آئے ہوئے ہیں۔ تو ایک عجیب صورتحال ہے، اندر بھی دشواری ہے، باہر بھی دشواری ہے، دین کے اندر بھی مشکل ہے، بے دین کے اندر بھی مشکل ہے۔ تو اب سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو مشکل میں ہم سب لوگ پھنسے ہوئے ہیں، پورا ملک پھنسا ہوا ہے، راہ حل کس کے پاس ہے؟ حل کس نے دینا ہے؟ تو بھئی ایک سادہ سا معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ یہ سوچیں کہ ہم جو یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، ہمارا کام دین کے اوپر بات کرنا ہے، جو معاشرے میں ہو رہا ہے اس سے ہمیں کیا سروکار۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس سے کیا سروکار، باہر کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے، جو آپ نے اپنا کام کرنا ہے وہ کیا ہے، وہی کہ ہمیں دین کا نام لینا ہے۔ اچھا، اگر ہم یہ کریں، صرف دین کا نام لیں اور دین کے نام لینے میں بھی کسی ایک ٹاپک کے اوپر باقی رہیں اور پورا معاشرہ ہاتھ سے نکل جائے، تو رہنا تو ہم نے یہیں پر ہے۔ تو ہماری مشکل یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے دین کے اندر مثال کے طور پر ایک ٹاپک کے اوپر باقی رہیں، ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے دین سے یہ پوچھیں جس مشکل میں ہم آ گئے ہیں اس مشکل کا حل کیا ہے، اس مشکل سے کیسے باہر نکلیں۔ تو اب میں مشکل آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ ملک کے اندر افراتفری ہے، لوگوں میں بھی افراتفری ہے، بے دینوں کے اندر بھی افراتفری ہے، دینداروں کے اندر بھی مشکل آ گئی ہے۔ اور جب ہم کہہ رہے ہیں دینداروں میں مشکل ہے تو جو ہماری فکر کے ماننے والے ہیں ان کے باہر بھی مشکل ہے، جو ہماری فکر کے ماننے والے ہیں ان کے اندر بھی مشکل آ رہی ہے۔ اب مجھے ایک بات دیکھنی پڑے گی، اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و محمد وعجل فرجہ۔ اس مشکل کا حل کہاں پر ہے، اس مشکل کو کیسے حل کرنا ہے؟ اچھا، اب ظاہر ہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اتنی بڑی مشکل ہے اور اس مشکل کا حل ہم بتانا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس 4 دن ہیں، اور 4 دن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو پریکٹیکل ٹائم ہوتا ہے وہ 45 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اگر 1 گھنٹہ آپ نے بولنا ہے تو اس میں بھی 40-45 منٹ آپ نے بولنا ہوتا ہے، اور اس 40-45 منٹ میں بھی کچھ دیر مقدمہ بنانے میں اور کچھ دیر رزلٹ نکالنے میں لگ جائے گا، تو آپ کے پاس جو ریئل ٹائم ہوگا وہ 30-35 منٹ سے زیادہ ایک دن نہیں ہوگا۔ 4 دن نکال لیجئے تو آپ کے پاس جو ٹوٹل ٹائم ہے وہ 2 گھنٹے 10 منٹ ہے۔ اب مثال کے طور پر آج کے ٹائم میں سے تقریباً 15 منٹ اس مقدمے کو بیان کرنے میں جا چکے ہیں۔ تو اب آج کے دن جو باقی ہے اور کل پرسوں اور ترسوں 3 دن ہے، ان کے اندر کیا یہ ممکن ہے کہ اتنی بڑی مشکل کا ہم حل نکال سکیں؟ تو ہم کہیں گے یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم کہیں مشکل حل ہو جائے گی۔ اچھا، لوگ بھی اتنے نہیں ہیں،
مثال کے طور پر ایک دفعہ ہوتا پورا پاکستان سنے گا، عمل کرے گا، ظاہر ہے کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہاں پر، ان کی خدمت میں ایک مشکل کا حل دیں کہ یہ لوگ عمل کرنا شروع کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ان کی تاثیر پھیلنا شروع ہو جائے۔ اچھا، جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان میں سے عمل کرنے والے کسی ایک تقریر کے اوپر کتنے فیصد ہوتے ہیں؟ مثلا فرض کر لیجئے 100 لوگوں کا اجتماع ہو تو کتنے فیصد کے بارے میں میرا جیسا آدمی یہ توقع کرے کہ وہ اگر میری بات میں کوئی اثر ہوا تو وہ اس کے اوپر عمل کریں گے؟ تو آپ کے خیال میں کتنے فیصد ہوگا؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر 20% نے اثر کے لے لیا اور عمل کر دیا تو کامیابی ہو گئی۔ اگر 20% نے بھی عمل کر لیا تو کامیابی ہو گئی۔ تو اب اس سے ظاہر ہے کہ اس طرح سے یہ ملک تبدیل نہیں ہوگا، اس طرح سے مشکل حل نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو انجام دیں، آپ اپنی ذمہ داری کو انجام دیں اور اچھے نتیجے کی توقع رکھیں کہ انشاءاللہ خداوند متعال نصیب فرمائے گا۔ اسی کے اوپر دنیا چلتی ہے، اسی کے اوپر ذمہ داریاں بڑھتی ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں چند بنیادوں کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے اوپر جو حل اہل بیت نے دیا ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور آپ کو صبر و تحمل کی دعوت دوں گا کہ آپ تھوڑا صبر کے ساتھ ان مختلف مراحل کو سنتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اب مثال کے طور پر یہ جتنے بھی مسائل اس وقت ہمارے پاس ہیں، اگر میں آپ کو حل کے طور پر ایک جنرلائزڈ اسٹیٹمنٹ دوں اور وہ یہ کہوں کہ اگر لوگ اہل بیت کی فکر پر آ جائیں تو مشکل حل ہو جائے گی، تو یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے کہ بھئی لوگ اگر اہل بیت کی فکر پر آ جائیں تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ہم نے کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ اللہ کے رسول نے یہی کہا تھا، فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان 2 پر باقی رہو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو جنرلائز اسٹیٹمنٹ صحیح ہے کہ اگر لوگ اہل بیت کی فکر پر واپس آئیں، قرآن کریم کی فکر پر واپس آئیں، مشکل حل ہو جائے گی۔ لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت زیادہ جنرلائزڈ ہوا ہے، تو بہت زیادہ عمومی ہو گیا، اس سے تو کوئی پریکٹیکل بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ ہر آدمی دعوے دار ہے کہ یہ فکر اہل بیت کی فکر، ہر آدمی دعوے دار ہے۔ مثلا بالکل سادہ سے اگر بات کریں، مثلا کیا اہل سنت یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اہل بیت کے مخالف ہیں؟ عمومی طور پر اہل سنت میں بھی کوئی نہیں کہے گا کہ ہم اہل بیت کے نعوذ باللہ تعالی مخالف ہیں۔ تو کیا مثلا ظاہر شیعہ کے اندر تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ وہ مخالف ہے، تو سب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی فکر پر ہیں، لیکن مشکل حل نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور تفصیل میں جانا چاہیے۔ تو میں ایک روایت آپ کی خدمت میں مولا چھٹے امام سے عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجہم۔ راوی روایت کرتا ہے کہ مولا چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، خدا اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، خدا اس پر اپنی رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرے، جو ہمارے امر کا احیاء کرے، خدا اس پر رحمت نازل فرمائے، خدا اس کے کام کو زندہ کرے۔ راوی نے پوچھا کہ مولا آپ کے امر کا احیاء کیا ہے؟ اچھا، اب امام کی جو دور امامت کا دور ہے وہ 148 ہجرہ کے بعد ہے۔ 148 ہجرہ تک آتے آتے بنی امیہ ختم ہو چکی تھی، بنی عباس آ چکی تھی۔ بنی عباس نے آتے ہی سب سے پہلے ان لوگوں کو ختم کیا تھا جنہوں نے بنی امیہ سے جنگ کی تھی، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اگر ان کو ہم نے باقی چھوڑ دیا تو یہ ہم سے بھی جنگ کریں گے، تو پہلے انہوں نے ان لوگوں کو ختم کیا جن کو ہم بنی حسن تعبیر کرتے ہیں۔ جب بنی حسن کا خاتمہ ہو گیا، بنی عباس کی حکومت مستقر ہو گئی، پھر انہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام پر سختی کرنا شروع کی۔ اچھا، اس دوران میں اہل بیت کے چاہنے والے تھے، آپ نے یقیناً وہ روایتیں سنی ہوں گی کہ کوفہ سے کوئی آدمی آیا
اس نے کہا کہ مولا اتنے لاکھ آپ کے ماننے والے ہیں. امام نے فرمایا کہ اگر ان بکریوں کے برابر بھی ہوتے تو ہم قیام کرتے. کبھی ابو مسلم خراسانی یا ابو سلمہ خلال جیسے کمانڈرز نے خط بھیجے امام کے پاس کہ مولا آپ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائیں، میں 1,00,000 فوجیوں کا کمانڈر ہوں، میں آپ کا ساتھ دوں گا. امام نے وہ خط چراغ کے اوپر رکھ دیا، جلا دیا. قاصد نے پوچھا مولا آپ کا جواب کیا ہے؟ امام نے فرمایا یہ جواب ہے. اس نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں کیا جواب دوں؟ امام نے فرمایا شعر پڑھا کہ کتنی ندامت ہے کہ کوئی لکڑیاں کاٹ کے جمع کرے، رسی کے اوپر رکھے، جب اٹھانے لگے تو پتہ چلا رسی کسی اور کی تھی. پورے سال کھیت پہ کام کرے اور جب فصل اٹھانے جائے تو پتہ چلے فصل کسی اور کی تھی. فرمایا یہ جواب ہے. یعنی امام فرما رہے ہیں تمہارا معاشرہ تیار نہیں ہے، تم اس کام کے لیے تیار نہیں ہو جس کام کی ہمیں دعوت دے رہے ہو، اور اگر ہم بیچ میں آئے فائدہ کوئی اور اٹھائے گا. اب آپ ذرا سوچئے ان حالات میں امام فرما رہے ہیں خدا اس کی توفیق میں اضافہ فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ کرے. یعنی 2 لاکھ مثال کے طور پر کوفہ میں چاہنے والے امام کا نام لے رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں نہیں یہ احیاء امر نہیں ہوا. یہاں پہ 1,00,000 فوجیوں کا کمانڈر خط بھیج رہا ہے، امام فرماتے ہیں یہ احیاء امر نہیں ہوا ابھی، یہ احیاء امر نہیں ہے. تو امام نے فرمایا خدا اس کو زندہ کرے، اس کی توفیق میں اضافہ فرمائے جو ہمارے امر کو احیاء کرے. اس نے پوچھا مولا آپ کے امر کا احیاء کیا ہے؟ اب یہ سمجھ لیجیے یہ بالکل اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یہ بالکل زیرو سے آپ کا کام شروع ہو رہا ہے. امام نے فرمایا ہمارے امر کا احیاء یہ ہے کہ ہمارے علم کو سیکھے اور دوسروں تک پہنچائے. یہاں سے احیاء امر شروع ہوگا. ہمارے علم کو سیکھے، ہماری حدیث کو سیکھے اور دوسروں تک پہنچائے. امام نے فرمایا جب لوگ ہمارے کلام کے حسن کو دیکھیں گے، جب ہماری بات کی سچائی کو سمجھیں گے، تب ہماری طرف رجوع کریں گے. ایک رجوع وہ رجوع ہوتا ہے جو ہم جذبات میں کرتے ہیں، ایک رجوع وہ ہوتا ہے جو ہم وراثت میں کرتے ہیں. چونکہ میرے والد ماننے والے تھے میں بھی ماننے والا ہوں، چونکہ میرے خاندان کے اندر فلاں مراسم انجام پا رہے تھے میں بھی ان مراسم کو انجام دوں گا. امام فرمانے یہ کافی نہیں ہے. جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے علم کو دیکھیں، ہمارے علم کو لے، اس کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اس کے مطابق اختیار کریں. تو عزیزان محترم میں اس پوائنٹ کو لینے کی کوشش کروں گا کہ اگر اہل بیت کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے معاشرے کے اندر احیاء کرنا چاہیے تو کس چیز سے شروع کریں؟ اور میں نے عرض کیا کہ ان کا علم پہنچانا ضروری ہے جس کے ذریعے سے احیاء ہوگا. تو اب ان کے علم کی روشنی میں اگر ایک معاشرہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو زندہ کرے، معاشرہ چاہتا ہے اپنی اصلاح کرے، کس کام پہ توجہ دے، کس چیز پہ توجہ دے تو معاشرہ صحیح ہو جائے گا، بہتر ہو سکے گا، اس کے اندر امپروومنٹ آئے گی. اور ہمارا معاشرہ امپروومنٹ کا محتاج ہے اس وقت. اچھا معاشرہ محتاج ہو یا نہیں ہو، ہم امپروومنٹ کی ضرورت نہیں دیکھ رہے کیا؟ ہم اپنے اندر مسائل دیکھ رہے ہیں اور ایسے ایسے مسائل دیکھ رہے ہیں جو ہم نے گزشتہ وقتوں میں کم دیکھے تھے. پہلے ہم باہر سے زیادہ دیکھتے تھے، اندر کم دیکھتے تھے. اب اندر زیادہ دیکھ رہے ہیں اور باہر والے بھی کم نہیں ہوئے، باہر والے بھی کم نہیں ہوئے. تو یہ بہت کرٹیکل جگہ ہے جہاں پر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہماری مشکل کا اصلی حل کہاں پر ہے. اور عزیزان محترم ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرج. جب تک معاشروں میں سیکیورٹی نہیں ہوتی لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں، کچھ دل برداشتہ بھی ہوتے ہیں، کچھ تھک جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. لیکن مایوسی اور تھکاوٹ کے باوجود لوگوں کے اندر ایک ہوشیاری ہوتی ہے چونکہ جانیں خطرے میں ہوتی ہیں. یہ ایک راستہ ہوتا ہے قوم کو پریشان کرنے کا. قوم کو پریشان کرنے کا ایک اور راستہ بھی ہوتا ہے، کچھ سیکیورٹی دی جائے، کچھ امنیت ہو، سیکیورٹی ہو، کچھ تھوڑی بہت لوگوں کے اندر آسانی اور آسائش ہو،
اب جو خطرہ آتا ہے وہ مختلف قسم کا آتا ہے، اب ایک اور قسم کا خطرہ آتا ہے، بالکل واضح الفاظ میں۔ اگر معاشرہ وہ معاشرہ ہے جو ہم سے لڑ رہا ہے اور ہمارے اوپر جسم پہ حملہ کر رہا ہے تو ہم زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، لیکن اگر جسم پہ حملہ نہ ہو رہا ہو، فکر پہ حملہ ہو رہا ہو، آپ کے خیال میں کون سا زمانہ زیادہ سخت ہے؟ وہ زمانہ جس میں جسم پہ حملہ ہو یا وہ زمانہ جس میں فکر پہ حملہ ہو؟ فکر پہ حملہ ہو۔ کیونکہ میں ایک بات کہتا ہوں، اس کو بعض دوست احباب اچھا نہیں سمجھتے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے۔ میں یہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر شیعہ خطرے میں ہو یہ کم خطرہ ہے، شیعت خطرے میں ہو تو بڑا خطرہ ہے۔ وہ ممکن کوئی مجھ سے کہتا ہے بھئی آپ تو ماننے والوں کو کچھ مانتے ہی نہیں ہیں، تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں میں ایک شیعہ ہوں، اگر میری جان خطرے میں ہے یہ خطرہ چھوٹا خطرہ ہے، لیکن اگر معاشرے میں ہمارا مکتب خطرے میں ہے وہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ کیوں؟ میں ایک مر جاؤں گا، دو اور آ جائیں گے۔ بھائی دشمن ہماری کتنے جسم مار لے گا؟ میں 10 دفعہ ہی کیلکولیشن کر چکا ہوں، اگر پورے پاکستان میں روز 100 مارے، اعوذ باللہ تعالیٰ، خدا کیوں ایسی سختی دے گا ہمیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر روز 100 مارے تو ایک سال میں کتنے مار لے گا؟ 36,000 مار لے گا۔ 10 سال میں کتنے مار لے گا؟ 3.5 لاکھ مار لے گا۔ 3,60,000 مریں گے نا۔ جب 3,60,000 کے مرنے سے شیعت ختم ہو جائے گی کیا؟ میں مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں یہ جو احمق یہ کر رہے تھے ان کو بھی پتہ ہے کہ اس طرح ختم نہیں ہوں گے، اور ان کا پلان جسم مارنے کا تھا بھی نہیں، ان کا پلان ہماری بہادری کو کچلنے کا تھا، شجاعت کو ختم کرنے کا تھا۔ ورنہ دیکھیے نا، روز 100 ماریں، 10 سال تک روز 100 ماریں، جو ممکن نہیں ہے اصلا، 10 سال تک روز 100 ماریں، 3.5 لاکھ مریں گے۔ ہماری آبادی پاکستان کے اندر کم سے کم تخمینوں کے اوپر بھی 3 کروڑ سے اوپر ہے، کم سے کم بھی کاؤنٹ کرو نا تو 3 کروڑ سے اوپر آبادی۔ اچھا 3-3.5 کروڑ میں سے تم نے 3 لاکھ مار لیے، پھر کیا ہوگا؟ اس سے ہم پیچھے ہٹیں گے؟ ہم تو نہیں پیچھے ہٹ رہے اس طریقے سے، تاریخ شاہد ہے کوئی پیچھے نہیں ہٹا۔ مثلا یہ ایران عراق کے اندر جنگ ہوئی، 8 سال کے اندر 2 لاکھ سے اوپر لوگ شہید ہو گئے، تو کیا ایرانی پیچھے ہٹ گئے؟ عراق کو لے لیجیے، کتنی خانہ جنگی ہوئی، ہم دیکھتے تھے عراقی خانہ جنگی کے اندر روزانہ کا جو مرنے والوں کا اور شہید ہونے والوں کا عدد ہے وہ 100 سے اوپر جا رہا تھا۔ کیا ہو گیا؟ کیا عراق ختم ہو گیا؟ کیا نہیں ہوا؟ اس سے بدتر میں کچھ نہیں ہوا ہے۔ اس سے بدتر مثال کے طور پر 1995-96 میں یورپ کے ملک بوسنیا ہرزگووینا کے اندر جنگ ہوئی تھی، رومانیہ سے جو ٹوٹے تھے یہ لوگ، تو اس میں سربیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس میں 50,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے، بعض لوگ 2-2.5 لاکھ کی بات کرتے ہیں۔ کیا بوسنیا ختم ہو گیا؟ اتنا سا چھوٹا سا ملک ہے، نہیں کچھ نہیں ہوا، باقی ابھی بھی۔ تو مرنے مارنے سے کوئی نہیں مرتا ہے، فکر کے مرنے سے مرتے ہیں۔ انہوں نے پچھلی دفعہ جو سازش کی تو ہماری جسم پہ حملہ ظاہر میں دکھایا، لیکن اصلی حملہ تھا ہماری شجاعت کے اوپر، ہماری بہادری کے اوپر۔ اور چیلنج کیا تھا؟ چیلنج یہ تھا کہ جسم ماریں گے، بہادری کو کچل دیں گے، یہ لوگ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں گے، یہ لوگ شہروں سے باہر نکل جائیں گے، اور اس کے بعد لمبی مدت میں ان کی شناخت ختم ہو جائے گی۔ منصوبہ ان کا یہ تھا۔ یہ منصوبہ انہوں نے 30 سال تک کیا، تقریباً ناکام ہو گئے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے، جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے، آخری 2-3 سال کے اندر انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ اس طریقے سے معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ ان کی عقل میں آئی یا نہیں آئی، بہرحال ان کی اسٹریٹجی چینج ہو گئی ہے، یا شاید ان کے ریسورسز بھی ختم ہو گئے، مجھے نہیں معلوم کیا ہوا۔ اب کچھ اور ہے، اب کچھ اور ہے۔ اب حملہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ہمارے جسم پہ نہیں ہے، اب حملہ ہماری بہادری کے اوپر نہیں ہے۔ ان کو ایک بات پتہ ہے کہ اگر انہوں نے شیعہ کے جسم کو چیلنج کیا تو شیعہ سید الشہداء کا نام لیتا ہے، یہ کبھی نہیں مانے گا، یہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔
ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر انہوں نے ہماری عزاداری کو للکارا، ہم عزاداری کے ماننے والے ہیں، ہم عزاداری سے پیچھے کبھی نہیں ہٹیں گے۔ ان کو میرا اپنے خیال ہے یہ بات اب سمجھ میں آ گئی ہے۔ اچھا، ان کو عراق کے تجربے نے بھی سمجھایا ہوگا کہ صدام نے جو کچھ عزاداری کے خلاف 30 سال میں کیا، یہ تو خیر یہاں سوچ بھی نہیں سکتے، پھر بھی وہاں کچھ نہیں ہوا، وہ ویسے کا ویسے ہی ہے۔ اب ان کو جو بات سمجھ میں آئی ہے، میرا اپنے خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جسمانی حملوں سے معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ اب جو ان کو سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ یہ ہمارے اوپر انسٹیٹیوشنل یلغار کر رہے ہیں، یہ منظم تنظیمی حملہ کر رہے ہیں ان کی اصطلاح میں، اور وہ اس طریقے سے کہ جو ہمارے ادارے بنے ہوئے ہیں ان کو توڑ پھوڑ کے اندر لے کر جائیں گے، یہ اداروں کو توڑیں گے اس دفعہ۔ اچھا، اداروں کو توڑنے کا بہت آسان راستہ ہے، آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور میں ابھی حل آپ کی خدمت میں کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور باقی ہم اگلے 3 دنوں میں اس کے اوپر کام کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اداروں کو توڑنے کے 2 راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ وہی ہوتا ہے جو جسم توڑنے کا تھا، وہ کیا؟ آپ حملہ کریں، سیل کریں، معاملہ ختم کر دیں، یہ ایک راستہ ہوتا ہے، یہ احمقانہ راستہ ہے، اس سے ادارے ختم نہیں ہوتے، اس سے ادارے آلٹرنیٹ اداروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اس سے گروپس انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں، وہ اپنی آئیڈینٹی کو چینج کر لیتے ہیں، کسی اور نام سے باہر آ جاتے ہیں اور طاقت بھی زیادہ پکڑتے ہیں، وہ یہ کام نہیں کریں گے۔ میرا اپنے خیال ہے یہ لوگ اتنے احمق نہیں ہیں کہ یہ لوگ یہ کام کریں گے۔ اس سے بہتر ایک اور کام کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان چند نفس پرستوں کو پکڑیں اور انہیں اوپر لانے کی کوشش کریں، بس معاملہ ختم ہو گیا۔ کسی بھی اجتماع کو آپ نے توڑنا ہو، برباد کرنا ہو، تو صرف ایک کام کر لیں، چند نفس پرستوں کو اس کی لیڈرشپ دے دیں، اس کی لیڈرشپ دے دیں۔ اچھا، جیسے ہی چند نفس پرستوں کو آپ نے کسی ادارے، کسی قوم، کسی گروہ، کسی فرقے کی قیادت کا موقع دے دیا، باقی انہوں نے خود برباد کر لینا ہے، باقی انہوں نے خود برباد کرنا ہے۔ دیکھیے، میں آپ چونکہ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں، اور اسلام آباد میں تو آپ کو پتہ ہے ادارے ہی ادارے ہیں، پورا پاکستان یہیں سے چل رہا ہے، یا کچھ اور کہنا چاہیے، بہرحال تو آپ کو تو بہت تجربہ ہے، تو میں آپ کی خدمت میں منسٹریز کی ایک مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں، گرچہ میں اس کا ماہر نہیں ہوں، لیکن مجھے سمجھ میں اس طرح سے آتی ہے، آپ میں سے کچھ دوستوں کے بتانے کی وجہ سے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ جیسا کہ آپ ہی لوگ بتاتے ہیں اس بات کو، ہمارا اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے، ہم نے کبھی کوئی گورنمنٹ جاب نہیں کی ہے، نہ ہم نے کبھی بیوروکریسی میں کوئی حصہ لیا ہے، لیکن ہمیں سمجھ میں اس طرح سے آیا دوستوں کے بتانے سے، وہ یہ کہ بھائی آپ کسی ادارے کو چلتا دیکھ رہے ہیں اور وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو ملک کے لیے بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر تقریباً ہر ادارے ایسا ہوتا ہے جو ملک کے لیے ضروری ہوتے ہیں، لیکن مثال کے طور پر فرض کر لیجئے پولیس کا محکمہ ہے، ملک کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ سیکیورٹی ساری اسی کے ہاتھ میں، کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ باہر جائیے تو آپ فوراً ایک بات کو احساس کریں گے، حکومت کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب سے سخت سزا اس کو دے جو پولیس سے لڑے، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ رٹ اسٹیبلش نہیں ہوا تو پھر تو آوے کا آوا بگڑ گیا۔ تو آپ کسی مثلا مغربی معاشرے کے اندر چلے جائیے، وہاں حقوق بشر کی داستانیں ہیں، ہیومن رائٹ کی باتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ سب ختم ہو جائیں گی اگر آپ نے ایک غلطی کر دی۔ وہ کیا؟ آپ نے کسی پولیس والے کو تھریٹ کر دیا، پھر آپ کا کام ختم۔ وہ کہتے ہیں نہیں صاحب، یہ تو آپ نے ایسی ریڈ لائن کراس کر دی ہے، اب نہیں چھوڑا جا سکتا آپ کو۔ تو مثال کے طور پر پولیس کا ادارہ بہت اہم ہے، یا مثال کے طور پر جو آپ لوگ اور میں فیس کر رہے ہیں، پورے ملک کے اندر لائٹ جا رہی ہے، لائٹ جانے کا مطلب انڈسٹری کام نہیں کر رہی ہے، لوگوں کی زندگیوں میں چین نہیں ہے، پھر وہ اپنے تھوڑے تھوڑے سے ریسورسز کو الٹی سیدھی چیزوں پہ خرچ کر کے مہنگی بجلی بنا رہے ہیں، اور یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو مثلا جہاں سے بجلی بننے کا کوئی ادارہ ہو، ظاہر آپ جانتے ہیں کون سا ہے،
اچھا اس کو خراب کرنا ہے تو کیا کریں؟ ایک کام کر سکتے ہیں، فرض کر لیں کہ پہلے صحیح چل رہا ہے، یہ بھی فرض مشکل ہے پاکستان کے اندر کہ پہلے سے صحیح چل رہا ہو، لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ پہلے سے صحیح چل رہا ہو، تو پھر ایک کام کر لیجئے، اس کے جو ریکروٹمنٹ کا ادارہ ہے وہاں پہ ایک کرپٹ آدمی پہنچا دیں۔ مثلا فرض کر لیجئے پولیس کا ادارہ صحیح چل رہا ہے، پولیس کے ادارے میں کوئی ایک جگہ ہوگی جہاں پر مستقبل کے پولیس مین ریکروٹ کیے جاتے ہوں گے۔ آپ کچھ نہ کریں، پورے ادارے کو مت چھیڑیں، کسی کو رشوت نہیں دینی، کسی کو خراب نہیں کرنا، کچھ نہیں کریں، وہ جگہ جہاں پہ ریکروٹمنٹ ہو رہی تھی وہاں پر ایک کرپٹ آدمی پہنچا دیں۔ اچھا اب اس آدمی کو بتانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، آپ نے کیا کیا، ایک کرپٹ آدمی وہاں پہنچا دیا۔ اچھا وہ وہاں پہنچ گیا، اب وہ کرپشن کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ تو کرے گا۔ اچھا کیا اس کو بتانا ہے کہ کرو؟ نہیں، اس کی تو نیچر میں کرپشن ہے، وہ کرے گا۔ اچھا جب وہ کرپشن کرے گا تو ریکروٹمنٹ کا پروسیجر کرپٹ ہو جائے گا۔ اچھا جب ریکروٹمنٹ کرپٹ ہو جائے گی تو اس کا مطلب کیا ہے، فیوچر میں اس ادارے کا کام ختم ہو گیا۔ سادہ سا کام دیکھیے کتنا اچھا سا سادہ سا کام ہے، نہ کوئی تیر چلا، نہ کوئی گولی، نہ کوئی توپ، کچھ بھی نہیں چلا، اور پورا ملک تباہ ہو گیا، پورا ملک تباہ ہو گیا، پولیس ختم ہو گئی تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ بجلی کا بھی ایسا ہی ہے، جہاں پہ بن رہی ہے وہاں پہ جائیے، صرف ایک کام کر لیجئے، جو پلاننگ کر رہا ہے اس ڈپارٹمنٹ میں کرپٹ بندہ بٹھا دیجئے، کرپٹ بندہ بٹھا دیجئے ڈپارٹمنٹ کے اندر۔ اچھا اب پورے ملک کے اندر بجلی کی ڈیمانڈ تو بڑھتی جائے گی، لوگ گھر بنا رہے ہیں، فریج خرید رہے ہیں، اے سی خرید رہے ہیں، ان کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، اور جس نے پلاننگ کرنی تھی وہ کرپٹ ہے، وہ پلاننگ نہیں کرے گا، وہ پلاننگ نہیں کرے گا، ڈیمانڈ بڑھتی چلی جائے گی، سپلائی وہیں پہ رہے گی، تھوڑی دیر میں پورا ملک اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ ملک کے اندھیرے میں ڈوبنے کا مطلب اس کی اکانومی بیٹھ جائے گی، اس کے اندر سیکیورٹی کے ایشوز بنیں گے چونکہ لوگ جاب لیس ہو جائیں گے، اور پورا ملک آپ نے تباہ کر لیا ایک آدمی کو تبدیل کر کے۔ ایسے ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کو تشیع سے لڑنا ہے نعوذ باللہ تعالی پاکستان کی سطح پہ، تو وہ کیا کرے؟ کچھ نہ کرے، صرف یہ دیکھیں ان کے اہم ادارے کہاں ہیں، وہاں نفس پرستوں کو تھوڑا سا دھکا دے کے آگے لے جائے، نفس پرستوں کو تھوڑا سا دھکا دے اور ان کو آگے پہنچا دے تو پورا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ میں رکنا نہیں چاہ رہا، کیونکہ میں ہمیشہ کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ دین ہمیں بتائے کہ حل کیا ہے، حل کیا ہے۔ اب اس کے حل کو سمجھنے کے لیے ایک سوال اٹھانا پڑے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرج۔ عزیزان محترم، مثال شاید آپ کو اتنی اچھی نہ لگے، لیکن مثال طبیعت سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو شہد کی مکھیاں چھتا بناتی ہیں، اس میں مکھیاں ہزاروں لاکھوں مکھیاں ہزاروں پھولوں پہ بیٹھتی ہیں اور ان کا رس چوس کر لاتی ہیں اپنے چھتے کے اندر، صحیح ہے؟ اچھا کیا یہ چانس نہیں ہے کہ کوئی مکھی غلط رس لے کر آ جائے؟ چانس تو ہے کہ بھئی اس مکھی میں کوئی الیکٹرانک سینسر تھوڑی لگے ہوئے ہیں، اس نے تو کسی بھی پھول کے اوپر بیٹھنا ہے، اسے چوسنا ہے، چوس کے چلا جانا ہے۔ اچھا اب وہ چوس کے چلی گئی، اپنے چھتے میں لے آئی، اور اگر اس نے غلط رس چھتے میں ڈال دیا تو سارا چھتا برباد ہو جائے گا، ساری مکھیاں مر جائیں گی، سارا شہد جو اب تک جمع تھا وہ سارا خراب ہو جائے گا۔ اس کا یہ کیسے ہوتا ہے کہ خراب نہیں ہوتا؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو مکھیوں کے چھتے میں بھی ایک دفاعی نظام ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ نے ایک دفاعی نظام رکھا ہے۔ اچھا کب سے رکھا ہے؟ جب سے ہمیں ڈیفنس اسٹڈیز کا پتہ چلا ہے؟ نہیں، اس وقت سے رکھا ہے جب تک کوئی شہد کھانے والا بھی نہیں تھا، کروڑوں سال پہلے سے رکھا ہے۔ وہ کیا نظام ہے؟ وہ یہ کہ جو بھی مکھی آتی ہے رس لے کر، کچھ مکھیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسپیکٹ کرتی ہیں کہ یہ کیا لائی ہے، وہ اس کا خطرہ نہیں لیتے کہ کوئی باہر سے آ کر اندر سے ہمیں برباد کر دے، وہ یہ خطرہ نہیں لیتے۔ اچھا سسٹم کو ایسا ہی ہونا بھی چاہیے۔ وہی دیکھیں ابھی آپ کے وہ دوست احباب بجلی کے اوپر کچھ کام کر رہے ہیں، یہ جو بورڈز لگے ہوئے ہیں یہ سارے اسی لیے ہوتے ہیں۔
اگر کہیں سے پاور سرج آ گیا تو ان بورڈز کا کام کیا ہے؟ یہ آپ کے ایکوپمنٹس کو بچائیں گے. تو اس میں فیوز لگے ہوئے ہیں, اس میں کچھ والوز لگے ہوئے ہیں کہ بھئی اگر وہاں سے کوئی پاور سرج آ گیا تو یہیں پہ کام ختم کر لیا جائے گا, اس کو پھیلنے نہ دیا جائے. سسٹم کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ وہ باہر کے خطرے کو اندر نہ آنے دے. صحیح ہے. اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں, دین کے سسٹم میں یہ طاقت ہے یا نہیں ہے؟ دین کے سسٹم میں یہ طاقت ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو وہ کہاں ہے؟ میکینزم کہاں ہے؟ دعووں کے اوپر بات ختم نہیں کرنی چاہیے, تفصیل میں جانا چاہیے تاکہ یہ نظام اچھی طرح سمجھ میں آئے. پھر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے ہم نے غلطی کہاں کی ہے, ہم نے غلطی کہاں کی کہ ہم ولنریبل ہو گئے. تو ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی آل محمد عجل فرجہم. بعض اوقات جب ہم لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, یا مثلا میں اس قسم کی باتیں کرتا ہوں, تو مجھے اس بات کا بہت خطرہ ہوتا ہے کہ یہاں کچھ دوست احباب ایسے بیٹھے ہوں گے جن کو قطعاً توقع نہیں ہوگی کہ یہ باتیں ہوں گی, وہ کچھ اور سوچ کے آتے ہیں. لیکن پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں ان کی توقعات کو پورا کرنے چلا تو یہ باتیں اور بھی کسی نے نہیں کرنی ہیں, پھر تو یہ بوجھ مجھے ہی اٹھانا پڑے گا. آپ کو آپ کی صبر کی میں داد دیتا ہوں کہ آپ ایسے نامساعد حالات میں بھی سن رہے ہیں, لیکن اپنے دماغ کے اوپر بھی ایک بوجھ پاتا ہوں, وہ یہ کہ یہ تو پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اور دین کی روشنی میں پتہ چلے, دین کی روشنی. چلیے اب مثال کی طرف واپس آتا ہوں. مثلا فرض فرمائیے آپ کے پاس یہ جو باہر سے بہت زیادہ وولٹیج آ جائے, اس کے سرج کو روکنے کے لیے یہ فیوز لگے ہوئے. ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ جیسے ہی وہ سرج آئے گا یہ اس کو ڈسکنیکٹ کرے گا. صحیح, یہ ڈسکنیکٹ کرے گا. اچھا اگر یہ ڈسکنیکٹ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ سب اڑ جائے گا, یہاں پہ آگ لگ جائے گی یہاں سارے. صحیح. تو آپ میں سے جس کسی نے یہ سسٹم بنایا ہوگا اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ انشور کرے کہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ اس کے اوپر سب کا دار و مدار, ہماری اور آپ کی زندگیوں کا دار و مدار اس چھوٹے سے بورڈ کے اوپر ہے, ورنہ ہم اور آپ نعوذ باللہ کسی بڑے خطرے میں پھنس سکتے ہیں. صحیح ہے. اب میرا سوال دین سے یہ ہے کہ میں نے دین کے نام پہ ایک ادارہ بنایا ہے, دین نے ایسے ایک خطرے کو سنبھالنے کے لیے نظام کیا دیا ہے؟ دین نے جو نظام دیا ہے جس سے یہ خطرہ سنبھالا جا سکے, وہ نظام ہے کیا؟ اب میں نے مثال کیا دی تھی؟ مثال میں نے دی کہ بھائی ایک کرپٹ آدمی کو سسٹم کے اندر بھیجا گیا, وہ کرپٹ آدمی سسٹم کے اندر آ گیا اور اس نے سسٹم کو خراب کرنا شروع کر دیا. مکھی والی مثال کو دیکھتے ہوئے پہلا کویسچن یہ ہے, یہ اندر آیا کیسے؟ دین نے اس کو روکنے کے لیے نظام کیا رکھا تھا؟ صحیح. اچھا اگر وہ نظام کام کر رہا ہوتا تو کیا یہ کرپٹ آدمی اندر آ سکتا تھا؟ نہیں آ سکتا تھا. لیکن کرپٹ آدمی اندر آ گیا ہے, اس کا مطلب ہے دو باتوں میں سے کوئی ایک ہے, یا تو دین کا نظام نہیں ہے, اس کا کوئی ڈیفنس کا سسٹم نہیں ہے, یا دین کا نظام ہے, دین کا نظام کام نہیں کر رہا. صحیح ہے. اب مجھے اور آپ کو اپنے دین کے اندر وہ نظام ڈھونڈنا ہوگا جو اس کرپٹ آدمی کو اندر آنے سے روکتا ہے. پھر مجھے ایک اور سوال پوچھنا پڑے گا, دین کو صرف ایک ڈیفنس لائن نہیں بنانی چاہیے تھی, کم سے کم 2 ڈیفنس لائن تو بنائے. اگر ایک فیوز نے کام نہیں کیا, کوئی اور بھی تو ہو کہ کم سے کم وہ کام کرے, کم سے کم وہ کام کرے. بھائی پوری دنیا کے اندر جو سینسیٹیو انسٹالمنٹس ہوتی ہیں, انسٹالیشنز ہوتی ہیں, ان سب کے اندر ڈیفنس میکینزم ایک کے اوپر نہیں چلتا. بھائی یہ فیوز 400-500 روپے کا ہوگا, یہاں 500 بندے بیٹھے, 500 بندوں کی زندگی 500 روپے کے فیوز پہ چلے گی کیا؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, کم سے کم 2 لائنز لگاؤ, 3 لائنز لگاؤ, کچھ تو کرو کہ بھائی یہ کم سے کم دفاع چلے. پھر اس کے اندر اب آپ نے پھر دنیاوی مثال دے رہا ہوں, پھر دنیاوی مثال دیتا ہوں.
وہ یہ کہ مثلا آپ نے یقیناً دیکھا سنا اور کہیں نہ کہیں شاید پڑھا بھی ہو کہ جب وہ سونامی آیا اور وہ نیوکلیئر ری ایکٹر جو اس جاپنیز شہر کے اندر تھا وہ تباہ ہوا، تو انہوں نے پتہ نہیں کتنے ریویوز کیے کہ بھائی یہ خراب ہوا کیوں. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمارے ڈیفنس میکینزم میں ایک تو یہ تھا، پھر یہ تھا، پھر یہ تھا. انفارچونیٹلی دونوں تینوں ایک ہی ساتھ کولیپس کر گئے، ایک ہی ساتھ کولیپس کر گئے، اور انہوں نے وہ ڈیزاسٹر کریٹ کیا جس کو ہم آج سونامی کے نام سے یاد کر رہے ہیں. اور سونامی کا ڈیزاسٹر تو ایک تھا اور ری ایکٹر کا ڈیزاسٹر دوسرا تھا. تو پوری دنیا کے یہ جتنے بھی اٹامک انرجی کام کرنے والے تھے ان سب نے اپنے ایس او پیز کے اوپر ریویو کیا کہ بھئی ہمیں اس کو دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا کہ اس ایکسپیرینس سے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے. تو میں ایک اور بات کہوں گا، نمبر 1 دین کا ڈیفنس میکینزم کون سا ہے؟ پہلا. دوسرا، نمبر 2، اگر مجھے پتا ہے کہ بریچ ہو گیا ہے اور ٹوٹ چکا ہے، ریویو کیوں نہیں کیا میں نے؟ اب تک ریویو کیوں نہیں ہوا ہے؟ اگر ریویو کر لیا ہے، ریسٹور کرنے کے لیے آگے کیا کرنا ہے؟ سسٹم کو ریسٹور ہونا چاہیے، سسٹم کو واپس آنا چاہیے. صحیح ہے. میں نے 50 منٹ لگائے یہ بتانے کے لیے کہ میں کیا بولنے والا تھا. پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں اس جگہ سے شروع کروں گا جو ریسٹور کرنے کی پہلی اینٹ ہوگی. صحیح ہے. پھر جب میں نے وہ بولنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ آپ اس کی اہمیت قبول نہیں کر پا رہے. چونکہ میں نے دیکھا کہ آپ اس کی اہمیت قبول محمد وآل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل. تو ہم نے احساس کیا کہ ہم اگر اس کو بیان بھی کریں تو آپ خریدار نہیں ہیں اس کے، آپ اس کی اہمیت کو احساس نہیں کر پا رہے. تو جب ہم نے یہ احساس کیا کہ آپ اس کی اہمیت کو احساس نہیں کر پا رہے تو پھر ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ہم یہ کیوں بتا رہے ہیں. اور جب وہ بتانے لگے تو پھر یہ ساری داستان آپ کو بتانی پڑی. صحیح. تو ابھی وہی داستان چلاتے ہیں. وہ داستان کہاں تک پہنچی ہے؟ وہ یہ کہ نمبر 1 دین کا ڈیفنس میکینزم پہلے لیول پہ کیا ہے، دوسرے لیول پہ کیا ہے، یہ کولیپس کیوں کر رہا ہے. اگر کولیپس کر چکا ہے، اس سسٹم کو ریسٹور کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. تو اب آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. دین کے ڈیفنس میکینزم کا پہلا لیول کیا ہے یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لیکن تھوڑا سا صبر کے ساتھ، چونکہ ہمیں تھوڑا سا اس کا پہلے بیک گراؤنڈ اور دینا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور مجھے جو مسلسل خطرہ لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں جب اس پوائنٹ کی طرف جاؤں تو ایسا نہ ہو وہ سارا میرے دماغ سے نکل جائے جو میں نے پوری عمارت بنائی ہوئی ہے. صحیح ہے. اب یہاں پہ آبسٹرکشنز بھی ہو رہی ہیں، کہیں کوئی بچہ بات کر رہا ہے، کہیں پہ کوئی بچہ اپنے کسی ٹافی سے کھیل رہا ہے، اور ہمارا دماغ اتنا تیز ہوتا ہے اس ٹائم کے اوپر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اگر عام حالات میں آپ کا دماغ مثال کے طور پر 40 ہوتا ہے، اس وقت ہم لوگوں کا دماغ 80 سے اوپر جا رہا ہوتا ہے، بہت سینسٹیو ہوا ہوتا ہے. تو جتنے بھی اس طرح کی آبسٹرکشنز آ رہی ہوتی ہیں آپ اس کو خود ہی کسی طرح سنبھال لیں. ہم نہیں سنبھال سکتے اس کو. بچوں کو تھوڑا سا علیحدہ کر دیں تاکہ یہ بات کریں تو ہم ڈسٹرب نہ ہوں. ٹھیک ہے. ان کو تھوڑا سا علیحدہ کر دیں، تھوڑا سا فاصلہ علیحدہ کر لیں، اور یہ بھی فیل نہ کریں کہ ہم ان کو ریجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. صحیح ہے نا. تو رسپیکٹ فلی کر دیں تاکہ بچے خوش رہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. ان بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے، چونکہ یہ ہمارا سب کچھ ہیں، انہی پر ہمارا سب کچھ ہے، ان سب کے لیے درود بھیجیں محمد وآل محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دین میں ایسا ہوتا ہے کہ جب خدا کوئی نظام دیتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ دین پہ عمل کرنے والے سارے پی ایچ ڈیز ہیں.
سارے کے سارے ایجوکیٹڈ ہیں، سارے کے سارے انالیٹیکل اسکلز رکھنے والے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے دینی معاشرے کے اندر کام کرنے والے اتنا انالیٹیکل اسکلز نہیں رکھتے۔ تو دین کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف فلاسفرز کے لیے آئے، نہیں، دین تو سب کے لیے آتا ہے، عام آدمی کے لیے بھی ہوتا ہے، فلاسفر کے لیے بھی ہوتا ہے، اسکالرز کے لیے بھی ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے۔ تو دین کی خوبی یہ ہوتی ہے بہت بڑے بڑے کام بہت سادگی سے کر لیتا ہے، بہت سادگی سے کرتا ہے، بڑی بڑی فلسفیانہ باتیں 2 اور 2 4 کی طرح کر کے نپٹا دیتا ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اتنی ڈیپتھ ہے۔ تو مثال کے طور پر یہ جو سورہ اخلاص ہے، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر، کتنی سادہ سی بات ہے۔ فلاسفرز کہتے ہیں اس کو تشریح کرنا سب سے مشکل کام ہے، کہتے ہیں اس کی تفسیر لکھنا مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ یعنی مجھے یاد ہے ایک دفعہ انگلینڈ سے ایک اسکالر آئے تھے، خیر ان کی ایکسپرٹیز اسلام کے اندر اتنی نہیں تھی لیکن انہوں نے محنت کی بھی تھی۔ تو وہ جب آئے تو انہوں نے پتہ نہیں سورہ نور کی آئے نور، مثل نورہ کمشکات، اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ تو ہم نے کہا بھئی یہ آیت 10th گریڈ کے بچوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ آپ سورہ اخلاص پہ اعتراض کریں گے کہ یہ ہم نے 10th گریڈ کے بچوں کے لیے کیوں رکھی، اس کو تو آپ نے کہہ دیا کہ وہ صحیح ہے، اور اس آئے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکل ہے۔ یہ تو کچھ بھی مشکل نہیں جتنا سورہ اخلاص مشکل ہے۔ دین کی خاصیت یہ ہوتی ہے یہ بہت سادہ سادہ باتیں کرتا ہے، اگر آپ مانتے چلے گئے تو یہ سمجھ لیجیے آپ نے دنیا کا بہت کمپلیکیٹڈ پروڈکٹیو سسٹم کریٹ کر لیا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں کہ آپ نے کیا کر لیا۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ بیٹھے دین کی بات پہ عمل کرتا چلا جائے، سپر کمپیوٹر بن گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ دین کی طاقت ہے۔ اگر آپ دین کو فالو کر لینا، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو دنیا کے پتہ نہیں کون کون سے ایکسپرٹس کو لانے کی، آپ کا سسٹم اتنا خوبصورت بنے گا کوئی بریچ نہیں کر سکتا اسے۔ اب لیکن ہمارے پاس تو موقع ہے نا کہ انالیسس کر سکتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں دین نے کیا کیا تھا ہمیں بچانے کے لیے۔ دین ایک سادہ سا کام کر رہا تھا ڈیفنس سسٹم کے اندر، وہ تھا ویلیوز کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، ویلیوز کو بیان کرنا۔ دین کے دفاعی نظام میں یہ جو حصہ ہے یہ انتہائی اہم حصہ ہے۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وقت بہت کم ہے اور یہ جو ٹاپک کم سے کم آج نبٹ جانا چاہیے، اس میں بھی ابھی تھوڑا سا وقت اور لگانا پڑے گا۔ تو میں یہ نوٹ کروں گا کہ کب مجھے یہ لگے کہ بھئی اب تو اس ختم کرنا ہی کرنا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے 10 منٹ کم سے کم اس کو بیان کرنے میں اور لگیں گے، 5-6 منٹ 7 منٹ مصائب کے بھی عرض کرنے، تو ہم 8:45 سے پہلے ختم نہیں کر پائیں گے، یہ تو قطعی بات ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اچھا سرکار، اس طرح سے ہے کہ دین نے ایک لیڈر کا رول دینا ہے امام جماعت کو، لیڈر کا رول دینا ہے امام جماعت کو۔ جو بھی امام جماعت ہوا چھوٹا موٹا لیڈر ہوتا ہے، جو مسجد میں مولانا ہوتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں تو وہ جماعت کرواتے ہیں، تو وہ ایک ٹائپ کے لیڈر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جیسے ہی دین کسی کو رائٹس دیتا ہے، حقوق دیتا ہے، اس کے پیچھے کوئی ذمہ داری ہوتی ہے جو اس نے ادا کرنی ہوتی ہے۔ مثلا ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، ماں کو حق مل گیا، ذمہ داری کوئی نہیں ہے کیا؟ بچے کی تربیت کی ذمہ داری پہلی ماں کے اوپر ہے، پرورش نہیں، تربیت۔ ہمارے ماں باپ پرورش کر رہے ہیں، خدا ہم سے پرورش نہیں چاہ رہا ہے، ہم سے تربیت چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کا یہ مقام ہے یا نہیں ہے، 100% کوئی اختلاف رائے ممکن نہیں ہے۔ صرف یہ حق ہے یا کوئی ذمہ داری بھی ہے؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کے اوپر، بہت بڑی ذمہ داری۔ جہاں کہیں خدا حق دے گا ذمہ داری دے گا، اور جہاں ذمہ داری دے گا وہاں حق دے گا۔
اب جیسے ہی بات آئی امام جماعت کے اوپر کہ بھائی اس کے پاس اس کو ایک طاقت ملی ہوئی ہے، یہ لیڈر ہے، اس کی بات لوگ سنیں گے، جیسے ہی خدا نے اس کو ایک طاقت دی فوراً اس کے اندر ایک شرط لگا دی۔ امام جماعت کی کم سے کم شرط کیا ہے؟ عادل ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے۔ عادل کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ عادل کے مقابلے میں عرف عام میں گناہگار آئے گا، اسے تو دوسرا ٹیکنیکلی کچھ اور کہیں گے، لیکن ہم عرف عام کی بات کر رہے ہیں۔ تو مثلا اگر ایک آدمی علنی گناہ کرتا ہے، کھل کے گناہ کرتا ہے، اس آدمی کو آپ امام جماعت نہیں بنا پاتے۔ صرف ایک راستہ ہے کہ آپ یقین کر لیں کہ اس نے استغفار کر لیا ہے تو آپ اس کو لا سکتے ہیں، ورنہ پھر مشکل بن جائے گی آپ کے لیے۔ جیسے آپ نے لیڈرشپ دی، اس کو ایک ویلیو کے اندر رکھ دیا۔ ویلیو کیا ہے؟ ویلیو یہ ہے کہ اس کا عادل ہونا ضروری ہے۔ اچھا، پوری سوسائٹی میں ایسا ہے کہ اللہ نے ویلیوز کا نظام دیا ہو؟ ہاں ہے، پوری سوسائٹی کے لیے بالکل ہے۔ ویلیوز کسے کہتے ہیں؟ اب صاحب اور تھوڑا سا ویلیوز ہم ان باتوں کو کہیں گے جن کے اوپر انسانوں کا احترام ہوگا۔ ویلیوز وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر انسانوں کا احترام ہوگا۔ تو دین کن چیزوں پر احترام کہتا ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ایک آدمی کے پاس دولت زیادہ ہے تو دین کہتا ہے کہ اس کی دولت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا احترام کرو؟ نہ صرف یہ کہ یہ کہتا ہے کہ نہیں اس کا کوئی احترام، بلکہ کہتا ہے اگر کوئی اس کی دولت کی وجہ سے اس کا احترام کرے تو جہنم میں جائے گا۔ کہ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، تم نے غلط چیز کا احترام کیا۔ اگر کوئی کسی کی دولت کی وجہ سے اس کا احترام کرے، دین نے اسے قبول نہیں کیا۔ اچھا، اگر کوئی احترام کروائے، ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اگر کوئی شخص لباس پہنے اور یہ سوچے کہ چونکہ میں نے اچھا لباس پہنا ہے اس وجہ سے لوگ میرا احترام کریں، فرمایا لباس کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ اتنا سا بھی دین ڈیویٹ کرنے کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم کیوں ہٹے اس سے جو میں نے دیا تھا۔ دین نے پیسے کو احترام کی بنیاد نہیں بنایا ہے۔ اگر کوئی بنائے، دین کہتا نہیں، غلط کیا، سخت سزا دیں گے اس کو جو اس کام کو توڑے گا۔ اچھا، میں پوچھتا ہوں کیوں بھئی؟ اگر کسی جگہ پر پیسے کی وجہ سے احترام ہونے لگے، کیوں دین لڑ رہا ہے اتنا زیادہ؟ اب ایک رک جاتے ہیں تھوڑا سا، سب یہ تو ہو گیا پیسہ۔ اب ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو 1,00,000 فوجیوں کی طاقت ہے، 1,00,000 سپاہی میرے پاس ہیں، چونکہ 1,00,000 سپاہی میرے پاس ہیں تم لوگ میرا احترام کرو۔ دین کیا کہتا ہے؟ کہتا نہیں، طاقت کی بنیاد پر بھی احترام نہیں ہوگا۔ تمہارے پاس 1,00,000 فوجی ہوں، تمہارے پاس 1,00,000 سپاہی ہوں، تمہارے پاس 5,00,000 سپاہی ہوں، پوری دنیا کی طاقت لے آؤ، طاقت کی بنیاد پہ احترام نہیں ہوگا۔ کچھ اور دکھاؤ، ختم ہو گیا معاملہ۔ کیوں ابھی باقی ہے؟ اللہ بہتر کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج اللہ سید یا رسول اللہ یا علی۔ ارے بھائی اتنا لمبا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ دولت کی بنیاد پہ احترام نہیں، کیوں ابھی بات کرتے ہیں۔ طاقت کی بنیاد پہ احترام بالکل نہیں، کیوں ابھی بات کریں گے۔ میں مشہور ہوں اس لیے تم لوگ میرا احترام کرو، نہیں، دین کہتا نہیں، یہ بات نہیں ہے صحیح۔ شہرت کی بنیاد پر بھی احترام نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا ابھی رک جاتے ہیں۔ اچھا، دین سے پوچھتے ہیں چلو تم نے یہ تو سب منع کر دیا، دولت کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، طاقت کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، شہرت کی بنیاد پر بھی نہیں ہوگا۔ میں سے ایک منٹ ذرا سا رک کے آپ سے پوچھ لوں، ان تینوں کی بنیاد پر ہمارے ملک میں احترام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟
اس کا مطلب ہے پہلا ڈیفنس میکینزم ٹوٹ گیا۔ اب میں عرض کرتا ہوں، اچھا بھائی دولت، طاقت اور شہرت اس کی بنیاد پہ احترام نہیں ہوگا، اور میں بھی واپس آؤں گا اپنی مثال کی طرف کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیسے ٹوٹا ہے، کس پہ احترام ہوگا، کس پہ احترام ہوگا؟ تو دین کہتا ہے کوئی سچا علم لائے اس پر احترام کرو، سچا علم، دعوے کی باتیں، لفاظی، اچھل کود، چیخنا چلانا، اس پہ بات نہیں ہے۔ سچا علم لاؤ، سچا علم لاؤ، احترام ہوگا۔ اس پہ قبول کیا ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن کریم۔ آیا وہ لوگ جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ خدا بتا نہیں، احترام۔ اور کس چیز کا احترام ہے؟ کوئی اللہ کی بندگی میں سچائی سے آگے بڑھے، اللہ کی بندگی میں سچائی سے آگے بڑھے، جس کو ہم کہتے ہیں تقوی۔ خدا فرماتے ہیں اس کا احترام کرو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس پہ احترام کرو۔ کوئی آدمی اللہ کے دین کی خاطر اپنی دولت سے گزر جائے، اپنی اولاد سے گزر جائے، اپنی جان سے گزر جائے، مجاہد فی سبیل اللہ، احترام کریں یا نہیں کریں؟ اسے اس کا احترام کرو۔ بس اسلام نے ویلیوز کا ایک سسٹم دیا اور کہا دیکھو علم کا احترام کرو، سچے علم کا، تقوی کا احترام کرو، حتیٰ نہیں کہا زہد کا احترام کرو، کہا تقوی کا احترام کرو، عابد کا احترام کرو بھی نہیں کہا، متقی کا احترام کرو۔ یعنی مصنوعی چیز کا احترام نہیں چاہیے، اصلی چیز کا احترام چاہیے۔ صحیح ہے؟ علم کا احترام چاہیے، میرے جیسے خطیب کا احترام نہیں چاہیے، خطابت کا احترام نہیں چاہیے، علم کا احترام چاہیے۔ علم کا احترام کرو، تقوی کا احترام کرو، اور جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دے رہا ہو اس کا احترام کرو۔ صحیح؟ اچھا جو مصنوعی 4 پیسے خرچ کر کے ڈھنڈورا پیٹے اس کا بھی احترام کرو، یہ تو جہاد ہی نہیں ہے، یہ کہاں کا جہاد ہے؟ ایک آدمی اسلحہ لے کے 4 بندوں کو مارتا پھر رہا، کہہ رہا ہے میں اللہ کے نام پہ جہاد کر رہا ہوں، نہیں یہ جہاد نہیں ہے۔ صحیح مجاہد کا احترام کرو۔ اب دیکھیے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ہمارے ملک میں ان 3 پر احترام ملتا ہے؟ دیکھیے صاف کر لیتے ہیں، ہم علم پہ احترام دیتے ہیں یا خطابت پہ؟ خطابت پہ۔ ہمیں متقی سے سروکار نہیں ہے، دکھانے والے سے سروکار ہے۔ جو اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرے ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے، جو ایک اونچا بن کر سامنے آئے، پبلک کو گھسیٹ لے، ادھر کرے ادھر کرے، اس سے سروکار ہے۔ تو پھر ایک مطلب ہوا ویلیوز کا اگر ڈیفنس کا سسٹم تھا تو وہ ہماری سوسائٹی میں ٹوٹ چکا ہے۔ اچھا ابھی کیوں پھر بھی باقی ہے؟ وقت ختم ہو رہا ہے، کیوں پھر بھی باقی ہے؟ وہ کیوں کیا ہے؟ وہ اس طریقے سے۔ اچھا اگر میں نے کسی پیسے والے کا احترام کرنا شروع کر دیا، یہ پیسے والا خود بخود میرے انسٹیٹیوٹ میں، ادارے میں اوپر آئے گا۔ بھئی پیسہ والا آیا، اس نے تھوڑا پیسہ پھینکا، جب اس نے پیسہ پھینکا لوگوں نے احترام کرنا شروع کر دیا، تو یہ اوپر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اوپر آئے گا۔ یہ اوپر آ گیا۔ اچھا اب جب یہ اوپر آیا ہے، سوال یہ ہے اس میں علم ہے؟ نہیں۔ تقوی ہے؟ نہیں ہے۔ تو اس کے اندر تو دولت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ اب جب یہ دولت مند جو تقوی بھی نہیں رکھتا، علم بھی نہیں رکھتا، اگر وہ رکھتا ہو تو اس کی بنیاد پہ آئے، دولت کی بنیاد پہ نہیں آئے۔ ممکن ہے ایک دولت مند ہو متقی بھی ہو، ممکن ہے ایک دولت مند ہو صاحب علم بھی ہو، تو دولت کی بنیاد پہ آئے یا علم کی بنیاد پہ آئے؟ علم کی بنیاد پہ آئے، دولت کی بنیاد پہ نہ آئے وہ۔ اچھا اگر دولت کی بنیاد پہ آ گیا کوئی، یہ اوپر آ گیا، اب اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس تقوی نہیں ہے، اس کے پاس صرف دولت ہے، یہ اپنی دولت کے ذریعے سے عزت سمیٹے گا۔ تھوڑی دیر میں یہ متقی اور عالم اور مجاہد کو باہر کر لے گا، معاملہ ختم ہو گیا، آپ کا ادارہ کھوکھلا ہو گیا۔ اچھا اب جب کہ یہ اپنی دولت کی بنیاد پہ اوپر آئے گا، متقی مجاہد عالم کو باہر کر لے گا،
اب اپنی پبلک کو علم دے گا؟ یہ نہیں، یہ اپنا جیسا مادہ پرست بنائے گا، یہ سب کو مادہ پرست بنائے گا۔ تو میں عرض کرتا ہوں ابھی بہت جسارت کرتے ہوئے مجھے کہ اگر کسی دینی ادارے میں یہ آ گیا تو یہ عالم کون سا لائے گا جو مادہ پرستی پہ سر جھکائے یا مادہ پرستی سے جنگ کرے؟ جو مادہ پرستی پہ سر جھکائے، کیونکہ خود مادہ پرست ہے۔ یہ ساری پبلک کو مادہ پرست بنا لے گا یا مادہ پرستی کا غلام بنا لے گا؟ دین تباہ ہو جائے گا۔ دین کی اس تباہی کو روکنے کے لیے اللہ نے ویلیوز کا میکینزم دیا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو بھائی، تم لوگ دولت کی بنیاد پہ، طاقت کی بنیاد پہ، شہرت کی بنیاد پہ احترام نہ کرنا، ورنہ تمہارے درمیان غلط لوگ اوپر آ جائیں گے، غلط لوگ اوپر آ جائیں گے، تمہارے پورے ادارے کی روح کو برباد کر دیں گے، یہ اپنے جیسے مادہ پرست بنا دیں گے، شہرت پسند بنا دیں گے، سب کو، تمہارا دین تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، اگر ہمارے معاشرے میں کوئی دولت مند اپنی دولت لے کر آئے تو اوپر تک آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ میں نے جو حساب لگایا اسے آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس کا مطلب ہے ہماری فرسٹ ڈیفنس کی لائن کولیپس کر گئی، ہماری کولیپس کر گئی۔ اب میں اس کو یہیں پہ روک لیتا ہوں، چونکہ اب 8:45 بھی بج گئے اور بہت دیر ہو گئی ہے۔ اب مجھے کل اللہ کرے کہ میرے ذہن میں باقی رہے کہ میں نے کہاں پہ چھوڑا ہے۔ آپ میں سے کوئی ایک آدمی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو مجھے کل یاد دلا دے، مولانا صاحب سے پوچھ لوں گا میں نے کہاں پہ چھوڑا تھا۔ تو پہلی جو ڈیفنس کی لائن تھی وہ میں نے بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ کیوں ضروری ہے، اور یہ بھی عرض کر دیا کہ اگر یہ نہیں ہوئی تو کیا ہوگا، یہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب مجھے دوسری ڈیفنس کی لائن بتانی ہے، چونکہ مجھے مارکیٹنگ تو کرنی نہیں ہے، تو میں آپ کو ایک جملے میں بتا دیتا ہوں۔ دوسری لائن ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ہے دوسری لائن۔ اس پہ میں کل عرض کروں گا، اس کا میکینزم بھی عرض کروں گا۔ آپ اب تک سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ کیسے کام کرتا ہوگا، لیکن کل میں اس کو پھر عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب مجھے ایک اور بات بھی آپ کو کل عرض کرنی ہے، مجھے کہ اگر کہیں پہ سیکنڈ لائن بھی ٹوٹ جائے تو کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ سیکنڈ لائن کام کیسے کرتی ہے۔ یہ سیکنڈ لائن ٹوٹ جائے اس کی نشانی کیا ہے؟ اگر یہ سیکنڈ لائن ٹوٹ جائے تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے، پھر یہ بھی بتاؤں گا کیا بلا آتی ہے۔ پھر اگر سیکنڈ لائن ٹوٹ جائے تو کیا بلا آتی ہے۔ پہلی لائن ٹوٹتی ہے کیا بلا آتی ہے میں نے عرض کر دیا، سیکنڈ لائن ٹوٹتی ہے کیا بلا آتی ہے یہ میں کل عرض کروں گا۔ اور اسی کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان حالات میں اگر کوئی سسٹم کو ریسٹور کرنا چاہے، پہلی اینٹ کون سی ہے؟ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے میں آج شروع کرنے والا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ نہیں ابھی تھوڑا سا، تو ابھی لگا کہ کل کا بھی کچھ وقت ابھی اسی کو بیان کرنے میں لگے گا، پھر ہم اس پر آئیں گے کہ ریسٹور کرنے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور اتنے تک آتے ہوئے ہم یہاں سے ایک اور استفادہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ نظر آئے کہ سید الشہداء نے اپنی قربانی کا ہدف کیا قرار دیا۔ آپ نے یہ سسٹم دیکھا کہ بھئی پہلا سسٹم تو ویلیوز تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی ویلیوز کا سسٹم ٹوٹتا ہے دوسرے سسٹم نے کام کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا سسٹم کیا ہوتا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ سید الشہداء سے پوچھا گیا کہ مولا آپ یہ قربانی کیوں دے رہے ہیں؟ امام نے فرمایا انی ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، میں نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ سید الشہداء نے اپنے پیغام میں خاص کر یہ بات کیوں کہی؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہم زیارتوں کے اندر کہتے ہیں قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اچھا اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ پھر آپ پر مصیبتیں آئیں، پھر آپ پر مصیبتیں آئیں۔
اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ سوسائٹی کو زندہ کرنے کے لیے یہ سسٹم چاہیے. اور سید الشہداء نے دیکھا کہ ان کے زمانے میں سوسائٹی کولیپس کر گئی تھی. یزید جیسا آدمی حاکم بننے والا تھا. سید الشہداء نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو زندہ کیا. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر زندہ کر کے انہوں نے یزید کا مقابلہ نہیں کرنا تھا. امام کو پتا تھا کہ میری شہادت کے بعد یزید نے ویسے ہی مر جانا ہے. پھر امام امر بالمعروف نہی عن المنکر زندہ کر کے کیا کرنا چاہتے تھے؟ یزید سے نہیں لڑنا چاہتے تھے، یزیدیت سے لڑنا چاہتے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ میں ایک ایسا نسخہ دے کے جاؤں گا کہ پھر قیامت تک کبھی کوئی یزید آ نہ پائے. ہماری ذمہ داری یہاں پر ہے. ہمیں سید الشہداء کے اس پیغام کو لینا ہے تاکہ نہ کوئی بڑا یزید آئے نہ کوئی چھوٹا یزید آئے. اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو کبھی بڑا یزید آئے گا، کبھی چھوٹا یزید آئے گا. یزید آتے رہیں گے. پھر امام کی قربانی کا مقصد اس طرح ہم لوگوں کو جگانا تھا. اور سید الشہداء نے اس کے پیچھے یہ ساری قربانیاں دی. اور ان قربانیوں کے اندر اگر صرف جنگ ہوتی شاید لوگ سمجھ نہ پاتے. اگر امام جنگ کرتے اور جنگ کے اندر کچھ جوان اور کچھ بوڑھے شہید ہوتے، شاید دنیا نہ سمجھ پاتی کہ اس جنگ میں اور دوسری جنگوں میں فرق کیا تھا. لیکن امام نے یوں اعلان کیا کہ میں صرف جنگ نہیں کروں گا اور میں سپاہی نہیں لاؤں گا، میں جگر کے ٹکڑے لے کر آؤں گا. وہ صرف سپاہی نہیں لائے تھے، وہ جگر کے ٹکڑے لے کر آئے. اس خاطر ہم سمجھ پاتے ہیں کہ کیوں امام حسین نے حضرت قاسم علیہ السلام کو قربان کیا. حضرت قاسم سن میں کم تھے. سن میں کم ہونے کی وجہ سے اگر وہ میدان جنگ میں نہ بھی جاتے تو کوئی برائی نہیں تھی، لیکن سید الشہداء نے انہیں قربان کر دیا. پھر ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سید الشہداء علی اصغر کو کیوں لے کر آئے. اگر سید الشہداء صرف جوانوں کو لاتے تو کوئی سمجھتا کہ عام سی جنگ تھی، لیکن سید الشہداء جوانوں کے ساتھ حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے کو لائے، اور حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے قربان ہو گئے. پھر سید الشہداء علی اصغر جیسے شیرخوار کو لے کر آئے. میں تاریخ کربلا میں عاشور کے دن میں سید الشہداء سے پہلے آخری شہید ہونے والے علی اصغر تھے. تو گویا ایک معصوم کی قربانی دے کر سید الشہداء نے بتایا کہ دیکھو اب جو قربان ہونے والا ہے وہ ایسا ہی ایک اور معصوم ہے. یہ قربانی بھی دے دی. جب سید الشہداء نے یہ ساری قربانیاں دیں، ممکن ہے کہ کوئی ابھی بھی نہ سمجھ پائے اور سمجھے کہ جنگ ہوئی تھی اور جنگ کے اندر کچھ بوڑھے بھی مر گئے، کچھ جوان بھی مرے اور کوئی بچہ بھی شہید ہو گیا. سید الشہداء نے فرمایا کہ نہیں، میں اس سے بڑھ کر بھی قربانی دوں گا. اب انسان کہتا ہے کہ مولا اب اور قربانی کیا دیں گے؟ کہا دیکھو تم نے نہیں دیکھا ہوگا کسی عرب سردار کا گلا کٹا ہو، میں گردن بھی کٹوا دوں گا. عربوں میں رسم نہیں تھی سرداروں کی گردنوں کو نیزوں پہ لگانے کی. سید الشہداء نے کہا میں یہ قربانی بھی دے دوں گا. یہ قربانی بھی ہو گئی. تو مولا نے کہا کہ دیکھو میں قربانیوں کا سلسلہ جاری رکھوں گا. تم نے کبھی سنا ہے کسی نبی کے اولاد کا لاشا پامال ہوا ہو؟ تاریخ میں ہے تمہارے پاس کوئی مثال ہے اس؟ تو بھئی تاریخ میں ہمیں نہیں معلوم کسی نبی کے نواسے کا لاشا پامال ہو گیا ہو. سید الشہداء نے کہا کہ دیکھو میں یہ قربانی بھی دے دوں گا. تو میں تھوڑا سا رک کر ایک بات کہوں کہ مولا اگر 10 اور لاشوں کے ساتھ قربان ہوتا
تو امام نے کہا نہیں، کسی کا لاشا نہیں، میرا اکیلے کا لاشا، میرے اکیلے کا لاشا۔ یہ قربانی بھی ہو گئی۔ عزیزو، اب قربانیوں کا وہ مقام آ رہا ہے جہاں سے مولا سید سجاد کا جہاد شروع ہوگا۔ امام فرمائیں گے دیکھو سب نے شمشیروں کا جہاد کر لیا، میری گردن بھی کٹ گئی، نیزے پہ لگ گئی، لاشا پامال ہوا، لیکن اب میرا بیٹا وہ قربانی دے گا جس کو پوری دنیا یاد کرے گی اور روئے گی۔ ایسو اگر مصائب امام سجاد کے اندر رہتے ہوئے میں چند مناظر عرض کروں تو میں صرف اتنا عرض کر پاتا ہوں کہ دو منظر ایسے ہیں جو بی بی زینب نے دیکھے اور امام سجاد نے بھی نہیں دیکھے۔ دو منظر، ایک وہ منظر جب سید الشہداء کے حلقوم پر خنجر چلا، یہ بی بی زینب نے دیکھا۔ دوسرا وہ منظر جب بی بی سید الشہداء کا لاشا پامال ہوا، یہ منظر بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا۔ اور وہ منظر کہ جو امام سجاد نے دیکھا جب عماری پر سوار ہوئے، مقتل کی طرف دیکھا تو باپ کا بگور و کفن لاشا نظر آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کو بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن میں صرف ان دوستوں سے عرض کروں گا جن کے والد ان کی زندگی میں فوت ہوئے ہوں تو ان سے پوچھوں گا کہ جب باپ کے مرنے کی خبر آتی ہے تو پہلی خواہش کیا ہوتی ہے؟ چونکہ خود اس منزل سے گزرا ہوں تو میں بتانے کو تیار ہوں، جب باپ کے مرنے کی خواہش آتی ہے خبر تو پہلی خواہش آتی ہے کہ جنازہ دفن ہو جائے۔ امام سجاد کی مظلومیت، باپ کا بھگورو کا بنداشا، یہ امام سجاد کی مظلومیت۔ عزیزو دوسری مظلومیت بھی عرض کروں گا، بس دوسرا منظر امام سجاد کا وہ سوچنا جب شام کا زندان ہے اور بچی کا لاشا ہے، مولا زندان شام میں اپنی بہن کا لاشا کیسے دفن کرے۔ اور تیسرا منظر جس کو میں بیان نہیں کر پاتا، صرف اتنا عرض کروں گا کہ کسی نے امام سجاد سے پوچھا مولا سخت ترین لمحہ کون سا تھا؟ فرمایا الشام۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔